محترم بھائیوں اور دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ عتق من النیران یعنی جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یوں تو رمضان کے سارے دن ہی رحمتوں اور برکتوں کے ہیں، لیکن آخری عشرہ خاص طور پر اللہ کی طرف سے خصوصی پیکیج اور خصوصی انعام کا ہوتا ہے۔ اس میں بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جس میں عبادت کرنے والا 1000 مہینے سے زیادہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اس رات کے نام سے اللہ رب العزت نے ایک سورت بھی قرآن کریم کے اندر اتاری ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، وہ کتنا عظیم الشان اللہ کی طرف سے لمحہ ہوتا ہے اور وہ رات کتنی فضیلت والی ہوتی ہے، تمہیں اس کی خبر ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ایک رات جو لیلۃ القدر ہوتی ہے یہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، والروح اور جبرائیل اترتے ہیں، باذن ربہم، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، من کل امر، بے شمار چیزیں لے کر، بے شمار برکتیں لے کر، اور یہ رات مکمل ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رحمتوں کا سلسلہ مستقل جاری رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے، جب تک فجر کی نماز کا وقت شروع نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں اور خصوصی عنایتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر 2 وجہوں سے کہا جاتا ہے، اور دونوں مطلب اس کا صحیح ہے۔ قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تقدیر، قسمت، کہ اسی رات لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کی قسمت میں کیا لکھنا ہے، کس کی قسمت اچھی ہوگی، کس کی بری ہوگی۔ تقدیر کی ساری باتیں اسی رات لکھی جاتی ہیں، جیسا کہ سورہ دخان کے اندر 25ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اسی رات کے تعلق سے فرمایا، حامیم والکتاب المبین، کہ حامیم قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل کھلی ہوئی ہے، صاف ہے، واضح ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا۔ وہ رات کیسی ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم بات کا، ہر ایسی بات کا فیصلہ ہوتا ہے جو حکمت والا ہے، جو انسان سے تعلق رکھنے والا ہے، ان تمام باتوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے اس کو قدر والی رات کہنے کی، اور دوسری یہ ہے کہ قدر معنی عزت، احترام، بڑائی۔ یہ رات اللہ کی طرف سے تمام راتوں میں سب سے بڑی رات ہے، عزت والی رات ہے، اور اللہ کی طرف سے خاص انعاموں والی رات ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا اللیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کن راتوں میں؟ جو طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29 کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اس کی کچھ علامتیں بھی حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ جو رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، وہ رات، اس رات میں ایک خاص سکونت اور اللہ کی طرف سے ایک خاص اطمینان کی چیزیں جیسے اترتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اس رات نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ ٹھنڈک،
اور صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں اور شعاعیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ علامت بتائی گئی حدیث کے اندر کہ جس کو پتہ چل جائے کہ یہ رات ایسی ہے تو گویا اس رات میں اس نے تھوڑی ہی عبادت کی ہو، 1000 مہینوں سے زیادہ، 1000 مہینے 83 سال سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک انسان کی پوری زندگی ایک رات کے مقابلے میں ہے کہ اس ایک رات کو عبادت کرنا پوری زندگی سے زیادہ، 83 سال لوگ بہت کم جیتے ہیں، اتنے سالوں تک عبادت کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ رات اللہ رب العزت نے رمضان کے آخری عشرے میں رکھی ہے۔ یہ رات ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس میں جو اللہ کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کا حصے دار کیسے بن سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین سنت ہے جو اسی عشرے میں ادا کی جاتی ہے، جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر، کہ آپ مستقل رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ عز وجل، کب تک؟ کبھی ناغہ نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، یعنی وفات تک مسلسل آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی تمام بیویوں نے اعتکاف کیا مسلسل۔ تو اعتکاف مسنون ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، بس اعتکاف کی جگہ میں فرق ہے کہ مردوں کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے اور عورتوں کے لیے گھر ہے، اور گھر میں وہ جگہ ہے جو عبادت کے لیے مخصوص کی گئی ہے، جہاں عورتیں خاص طور پر نماز پڑھتی ہیں، ایک جگہ متعین کر دی جاتی ہیں گھر میں کہ وہاں نماز پڑھی جائے گی، تلاوت کی جائے گی، ذکر و اذکار کیے جائیں گے، وہ جگہ عورتوں کے اعتکاف کے لیے متعین ہے، وہاں وہ اعتکاف کرے گی۔ اعتکاف کئی طرح کا ہوتا ہے، بعض اعتکاف مسنون ہے جیسے رمضان کا اعتکاف، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی سنت مؤکدہ تو ہے لیکن کفایہ ہے، جیسے جنازے کی نماز فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ جنازے کی نماز میں اگر کوئی نہیں گیا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے، اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا۔ وہی حال ہے اعتکاف کا کہ محلے کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر کسی ایک نے اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اگر کسی نے نہیں کیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، تو ایک اعتکاف واجب ہے، ایک سنت ہے اور ایک مستحب ہے۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جو نذر کا اعتکاف ہو۔ یاد رکھیے جہالت کی وجہ سے ہمارے ہاں نذر جو مانی جاتی ہے ایسی چیزوں کی جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یاد رکھیے نذر کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز عبادت کے تعلق سے ہو، عبادت کے قبیل سے ہو، جیسے نماز پڑھنے کی نذر، روزہ رکھنے کی نذر، عبادت کرنے کی نذر، اعتکاف کرنے کی نذر، غریبوں کو کھلانے کی نذر مانی جا سکتی ہے۔ جیسے میرا یہ کام ہو گیا تو ہم اتنا روزہ رکھیں گے یا اتنی رکعت نماز پڑھیں گے یا غریبوں کو کھلائیں گے، یہ نذر ہے جو حدیث سے اور سنت سے ثابت ہے۔ اگر وہ کام آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ کے ذمے وہ روزہ، وہ نماز، وہ اعتکاف واجب ہوگا، جس کی بھی آپ نے نذر مانی ہے۔ تو اعتکاف جو نذر کا ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، اور سنت رمضان کا اعتکاف ہے، اور ایک مستحب اعتکاف ہوتا ہے جو کبھی بھی، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جو ایک لمحے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اور مسجد میں تو داخل ہونے کے آداب میں یہ ہے کہ ہر انسان جو مسجد میں داخل ہو وہ اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو، تاکہ اعتکاف کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ بسم اللہ توکلت بسم اللہ نویت علیہ توکلت، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کی اعتکاف کی نیت ہے کہ ہر مسجد میں داخل ہونے والا یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ تو چند ساعت، چند گھڑیوں کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے جو مستحب اعتکاف ہے، اور ایک اعتکاف واجب ہے جو ہم نے ابھی بتایا نذر کا۔ لیکن نذر کے اعتکاف میں ایک چیز ضروری ہے، وہ تو رمضان کا اعتکاف ہوگا نہیں، رمضان کے علاوہ ہوگا، لیکن اس اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔
جیسے ہم نے نظر مانی کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا ہم 4 دن اعتکاف کریں گے، تو جب میرا کام وہ ہوا تو اب اعتکاف ہمارے اوپر واجب، تو جب ہم اعتکاف کریں گے تو ساتھ ساتھ روزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا، بغیر روزے کے وہ اعتکاف نہیں ہوتا جو واجب اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف کی بے شمار فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں کہ جو بھی من اعتکف یومن، کہ جو بھی ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق بنا دیتے ہیں۔ خندق گڈھے کو کہا جاتا ہے، تو 3 خندق اس کے اور جہنم کے درمیان، وَكُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْن، ایک خندق کی جو مسافت ہے، چوڑائی ہے، زمین و آسمان کے برابر ہے، تو کتنی دوری ہوگی۔ جہنم سے صرف ایک دن کا اعتکاف خالص اللہ کے لیے رکھنے پر یہ انعام دیا جاتا ہے۔ اور بھی بے شمار فضیلتیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف یومن غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جو کچھ اس نے کیے ہیں اس کے سارے صغیرہ گناہ۔ جہاں بھی حدیث میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وضو کے ساتھ گناہ معاف کیے جاتے ہیں، نماز کے ساتھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور نیکیوں، حج کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہو، یعنی اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو ان تمام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ ان چیزوں سے معاف نہیں ہوتے بغیر توبہ کے۔ لیکن جو اعتکاف کرنے والا ہے، یقینی بات ہے کہ وہ دعا بھی کرے گا، استغفار بھی کرے گا، اور گناہوں سے معافی بھی مانگے گا، توبہ بھی کرے گا، تو اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ کبیرہ گناہوں کے معافی کے لیے شرط ہے توبہ، بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہوں کی ایک فہرست ہے قرآن و حدیث کے اندر، لیکن محدثین نے ایک رول بنا دیا ہے کہ جس گناہ پر قرآن اور حدیث میں کوئی وعید آئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے، اور جس میں کوئی وعید نہیں آئی ہے وہ صغیرہ گناہ ہے۔ جیسے سود ہے، چوری ہے، زناکاری ہے، جھوٹ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، نماز چھوڑنا ہے، گالی دینا ہے، مسلمان کو تکلیف دینا ہے، یہ تمام گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ چاہے آپ جتنا حج کر لیں، چاہے آپ جتنا اعتکاف کر لیں، جب تک آپ سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو اعتکاف محلے کی مسجد میں، ایسی مسجد میں جہاں پر نماز ہوتی ہو، جمعے کی نماز ہوتی ہو، وہاں پر اعتکاف ضروری ہے، مسنون ہے۔ اگر وہاں پر کوئی بھی اعتکاف نہیں کرتا تو محلے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ 20 رمضان گزر جائے 21ویں کی رات سے اس وقت تک جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے، اس وقت تک اعتکاف کی مدت ہے۔ اگر 29 کا روزہ ہوتا ہے تو 9 دن، اگر 30 کا ہوتا ہے تو 10 دن کا اعتکاف اس کا ہوگا، لیکن فضیلت برابر ہے، ثواب برابر اس کو ملے گا۔ حدیث میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا انسان گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے وہ جب مسجد میں ہوگا، بلا وجہ مسجد میں نکلنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ مسجد سے نکلے گا نہیں۔ جب مسجد میں بیٹھے گا تو یقینی بات ہے وہ اچھے کاموں میں اپنا وقت لگائے گا، گناہوں سے بچا رہا۔ اور اعتکاف کے علاوہ جو وہ کام اچھے کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، بیماروں کی عیادت کرتا تھا، سوشل کاموں میں حصہ لیتا تھا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اور بھی جو کام وہ باہر کرتا تھا اچھے، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ کام تو وہ کر نہیں سکتا، لیکن ان تمام کاموں کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اس لیے اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ قرار دیا گیا ہے۔ اعتکاف کی آداب بھی ہے کہ مسجد کے آداب کی رعایت کرے، بلا وجہ مسجد سے نہ نکلے، بغیر عذر مسجد سے نکلنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت اعتکاف میں بیٹھتی ہے اور ناپاکی
کی حالت شروع ہو جاتی ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہر کوئی یہ نیت کرے کہ شب قدر کو پانے کا، حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ اللہ رب العزت نے اعتکاف کی شکل میں ہمیں دیا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا دعائیں کرے اپنے لیے بھی، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے بھی، اور محلے کے تمام لوگوں کے لیے بھی۔ اگر کوئی دوسرے محلے کا انسان دوسرے محلے کی مسجد میں جا کر اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف ہو جائے گا، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، یہ جائز ہے۔ تو اس عشرے کی ایک بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اعتکاف کی، شب قدر کی، اس لیے اس فضیلت کو ہم سب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔